بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. سبحان الله. الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزیزو، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس میں جو مضمون ہے وہ یہ کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے عزت و تکریم اولاد آدم کو عطا کی ہے. سبحان اللہ. اولاد آدم کو تو آدم کی وجہ سے ہمیں آدمی کہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ آدم کیوں کہتے ہیں آدمی؟ اس کا جو لغوی معنی ہے نا وہ یہ ہے کہ عدیم ارض، یعنی زمین جو پوری ہوئی زمین ہے اس کے مختلف حصوں سے مٹی، لال رنگ کی، کالے رنگ کی، پیلے رنگ کی، سفید رنگ کی مٹی اللہ تعالیٰ نے اکٹھی کی، اس کا گارا بنایا. یہ ہے باقی قرآن پاک میں لکھی ہوئی. پھر اس کے بعد اس کو سکھایا، پھر اس کو دیکھا، بجا کے دیکھا. جب وہ کھنتی مٹی بن گئی تو پھر اللہ کریم نے اپنے خاص فضل سے روح پھونکی. تو چونکہ وہ تمام روئے زمین سے مٹی لی گئی اس کو کہتے ہیں عدیم ارض. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو آدم اور اسی سے ہم آدمی بنے، یہ اس کا اصل لغوی معنی ہے. لیکن بنیادی طور پر اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے انسان تخلیق کیا ہے.
حیوان ایک لفظ ہے، ہم استعمال کرتے ہیں حیوان. حیوان یہ ہم بھی حیوانی ہیں. حیوان کا معنی ہوتا ہے جاندار، جس کے اندر جان ہوتی ہے. اور جو 4 پاؤں سے چلتے ہیں وہ بھی جاندار ہیں، جو 2 سے چلتے ہیں وہ بھی جاندار ہیں، پرندے بھی جاندار ہیں. تو جو ہمارے اندر خصوصیات ہیں وہ ان میں بھی ہیں. بچے بھی ان کے ہوتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، لڑائی بھی کرتے ہیں، جھگڑا بھی کرتے ہیں، سینگ بھی مارتے ہیں. اور ہم بھی یہی کام کرتے ہیں، لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں. یعنی فرق کوئی نہیں ہے، ہم حیوان ہی. تو اگر حیوان انسان بن جائے تو وہ اگلی ڈگری میں چلا گیا، اور وہ حیوان ہی رہے گا تو بے شک وہ انسان ہی کیوں نہ ہو، وہ حیوان ہے. اور اس کی مثالیں ہماری معاشرے میں، سوسائٹی میں بھری پڑی ہیں کہ جب انسان حیوان بنتا ہے. ہمیں صرف اتنا بزرگوں نے ہمارے پر مہربانی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم حیوانی ناطق ہیں. حیوانی ناطق یعنی بولنے والا جانور ہیں. ہم بھی جاندار، وہ بھی جاندار ہیں. وہ بولتے بھی ہم بولتے ہیں، بس یہ ہمارے اندر ان کے اندر فرق ہے. باقی ہر کام وہ کرتے ہیں، ہم بھی وہی کرتے ہیں. اور ہمارے اندر جو اللہ نے ایک اسپیشل چیز پیدا کی ہے وہ یہ کہ ہم اپنی مرضی سے کھا سکتے ہیں، ہاتھ سے پہچان سکتے ہیں کڑوا میٹھا کیا ہے. لیکن جو جانور ہوتا ہے وہ منہ سے کھاتا ہے، وہ ہاتھ سے نہیں کھاتا ہے. ہمارے پاس عقل ہے، وہ بے عقل ہے، لیکن سمجھ ان میں بھی ہے. یعنی اس قسم کی عقل نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، لیکن ہے. تو کبھی آپ یہ جو امریکہ کا چینل ہے وہ جو دکھاتے ہیں یہ چیزیں اینیمل پلانٹ، اینیمل، ہاں یہ حادثہ بتا رہے ہیں. میں نے ایک مرتبہ دیکھا تھا، تو آپ وہ پڑھ لیں تو حیران ہو جائیں، دیکھنے حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے ہر ایک جانور پر تحقیق کی ہے، اور وہ ہم سے زیادہ سیانے ہیں. ہے ان کے پاس عقل. اگر نہ ہوتی تو وہ کس طرح گزارا کرتے. لیکن ہمیں جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نا وہ یہ ہے کہ ہم انسان پیدا کیے گئے ہیں. اس کے بھی 2-3 مادے ہیں کہ ان سے بھی ہے محبت، یعنی انسان محبت بھی کرتا ہے، انسان ان سے، اور انسان نسیان سے بھول بھی جاتا ہے. اس لیے جو عربی کا جو اس کا ہے نا مفہوم یہ ہے کہ الانسان مرکب من الخطا والنسیان. انسان ہے یہ وہ جو بھول بھی جاتا ہے، غلطی بھی کر لیتا ہے. اس لیے ہم جو دعا مانگتے ہیں نا تو ہم دعا میں بھی یہ کہتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. یا اللہ اگر ہم بھول جائیں، غلطی کر بیٹھے، ہمیں معاف کر دینا. یعنی دعا میں بھی یہی ہے کہ ہم بھول بھی جاتے ہیں اور غلطی بھی کر لیتے ہیں. تو انسان کی بن جملہ جو تعریف اللہ نے کی ہے وہ اگر ہم اس میں پورے اتر جائیں تو پھر اگلی ڈگری مسلمان کی ہے کہ ہمیں کلمہ نصیب ہو جاتا ہے. اور پھر جب ہمیں کلمہ مل جاتا ہے اس سے اگلی ڈگری کیا ہے؟ مومن کی ہے. ہم مومن ہو جاتے ہیں. تو پہلے درجے میں انسان بننا ہے ہم نے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ ہم سب کچھ ہیں لیکن انسان نہیں ہے. انسان نہیں بن سکے اب تک ہم. انسان کے اندر انسانیت یعنی ہمارے اندر پہچان ہے. اللہ کریم فرماتا ہے کہ بندے کے اندر میں نے پہچان پیدا کی ہے کہ جب میں نے یہ زمین و آسمان بنائی تو میں نے چاہا کہ میرا یہ پیغام میری دنیا تک پہنچے. امانت قرآن مجید سمجھ لیں یا جس دور میں بھی جو کتابیں آئی ہیں اللہ کریم نے فرماتے ہیں کہ انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. ہم نے اپنی امانت کو زمین پر پیش کیا،
پہاڑوں پر پیش کیا، آسمان پر پیش کیا، تو کیا کہا؟ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، معذرت کر لی، اللہ ہم تیری اس امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، جو بہت بھاری بوجھ ہے ہمارے اوپر، آسمان بھی، زمین بھی، پہاڑ بھی، حالانکہ کتنی طاقتور چیز ہے یہ۔ آگے سارے بن کیا ہے؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان بھاگ کے آ گیا، یا اللہ مجھے دے دے میں اٹھاتا ہوں۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ کتنا نادان دوست ہے، یہ کتنا نادان ہے، کتنی بڑی امانت کو بھاگ کے اٹھا لیا، اب پورا نہیں کرتا ہوں، پیچھے ہٹتا ہے، اپنی منمانیاں کرتا ہے۔ زندگی تو میری اس امانت کے مطابق گزارنی تھی، اب یہ اس سے فرار اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو ہم نے اس کو مٹی سے بنایا، اور جگہ جگہ سے ہم نے مٹی اٹھائی اس کی، اس لیے اس کا نام آدم رکھا، چونکہ ہر جگہ سے اٹھائی گئی مٹی کا پتلا، اس لیے اس کا نام آدم رکھا، اور اسی سے ہم آدمی کہلائے۔ فرماتے اللہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جب ہم نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو اس کو، سب سے پہلا کام یہ کیا۔ اللہ کریم نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، شیطان کھڑا ہو گیا، اسے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تمہیں سجدہ کروں گا، میں آگ کی پیداوار ہوں، وہ لائٹ ہے، اور یہ مٹی مڈ سے پیدا ہوا ہے جو ظلمت ہے، اندھیرا ہے، کبھی روشنی بھی اندھیری تو جھکی ہے، اللہ سے کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ نے فخرج فإنک رجیم لعنتی الی یوم الدین، نکل تو لعنتی ہے، اب تیرا کوئی کام نہیں یہاں سے۔ وہی لمبا واقعہ ہے، پھر سناؤں گا کبھی، بڑی تفسیر ہے سورہ سورہ سات کے اندر، صافات ہے خیال ہے، سورہ صافات کے اندر۔ اب ہوا یہ کہ اللہ کریم نے جب بنایا آدم کو، تو اللہ کریم نے دو صفتیں اپنی عطا کی بندے کو، یہ بڑی قابل سماعت باتیں ہیں اللہ کے قرآن کی، من گھڑت کی سڑی نہیں ہے، نہ اخبار پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایک زمانہ ایسا بھی انسان کو گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے تھی ہی نہیں، کوئی قابل ذکر۔ ایون دین، میری پیدائش سے پہلے میرے ماں باپ بھی نہیں جانتے تھے کہ میرے گھر میں بیٹا ہوگا، اس سے بڑی خبر کیا ہو سکتی ہے؟ ایسا وقت گزرا ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پھر ہم نے کیا کیا کہ مرد و عورت کے باہمی تعلق سے ہم نے اس کو بنایا، ہماری تخلیق آ گئی، اور جب میں نے اس کو بنا دیا تو سب سے پہلا کام یہ کیا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پھر وہ دو صفتیں جو میری اپنی تھیں، جو میری تھیں، وہ میں نے اپنے بندے کو عطا کر دی، میں نے بندے کو سمیع و بصیر بنا دیا۔ یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا آپ سے یا اللہ یا محمد کیوں لکھا ہوا اوپر، ان کو قرآن سناؤ اللہ کا، اللہ بھی سمیع و بصیر ہے، انہ سمیع البصیر، اللہ بھی سمیع و بصیر ہے، اور بندہ بھی، میں اور آپ بھی سمیع و بصیر ہیں، تو لفظوں میں کیا فرق ہے؟ معنی میں فرق ہے۔ تو یہاں بھی وہی ہے کہ لفظ دیکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن معنی میں فرق ہے، یہ یا اللہ ہے خالق ہے، اور وہ یا محمد مخلوق ہے، تو خالق اور مخلوق کبھی ایک نہیں ہوتے، بات سمجھ آ رہی میری؟ لفظوں کو دیکھو، اس کے اندر معنی کیا ہے وہ دیکھو۔ تو اللہ بھی سمیع و بصیر، میں بھی سمیع و بصیر، تم بھی سمیع و بصیر، سمیع و بصیر، فَجَعَلْنَاهُ
سمیع بصیر، میں نے اپنی دونوں صفتیں عطا کر دی کہ تجھے سمیع و بصیر بنا دیا۔ فرق کیا ہے کہ وہ اصلی ہے، ذاتی ہے، اور ہم عطائی ہیں۔ بے شک ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے ہم بھی سمیع و بصیر، ہے اللہ بھی سمیع و بصیر، وہ ذاتی ہے، ہم عطائی ہیں۔ تو عطا کبھی مالک سے ٹکرا نہیں سکتی، سبحان اللہ، اس کو شرک کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم کہیں نا جی اور جی میں بھی تو سنتا ہوں، اللہ بھی سنتا ہے، تو میں تو اللہ جیسا ہو گیا، یہ شرک ہے، یہ نہیں کہہ سکتے آپ۔ شرک کیا ہے کہ اللہ جیسا یا اللہ کا ہمسر سمجھنا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، شرک ہے کہ اللہ کے سوا یا اللہ کا کوئی پارٹیسپیٹ سوارڈینیٹ ہے ہی نہیں۔ اللہ ایک ہے، اللہ احد، ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، باقی سب مخلوق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق، اللہ خالق۔ تو فرمایا کہ میں نے بندے کو اپنی دونوں صفتیں دے دی۔ جب میں نے دونوں صفتیں دے دی تو پھر میں نے بندے کے لیے ایک آزمائش چھوڑ دی۔ کون سی؟ اللہ فرماتا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، صدق اللہ العظیم۔ میں نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے کہ دیکھ بھائی یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے، اب تیری مرضی ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ تیری مرضی ہے، اما شاکرا اما کفورا، تیری مرضی ہے، تو میرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جا، تیری مرضی ہے تو میرے منکروں میں شامل ہو جا، اب تیری مرضی کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ بہانہ مارنا جناب ہم تو ان پڑھ ہیں جی، وہ جی مولوی صاحب زیادہ جان دو بھائی، ہم سب جانتے ہیں ہمارے اندر بیلٹن ہے، ہدایت بھی اور بےایمانی بھی، بے رحمی بھی ہمارے اندر ہے، ہمیں پتا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ بال بچے نا میرے کالج بڑی عجیب و غریب کرتے ہیں، استاد جی وہ میں نے ایک دکان خریدی ہے اس میں شراب ہے، یہ جائز ہے؟ او بھائی تجھے نہیں پتا شراب حرام ہے؟ کہتا یہ پتا ہے سر، میں مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، مجھے کیوں گناہگار کر، کبھی پہلے سے ہے۔ میں کہا پہلے سے ہو یا بعد میں رکھو، شراب حرام ہے میرے بھائی، جس مسئلے کا پتا ہو وہ پوچھا نہیں کرتے۔ 3-4 روز پہلے ایک بچے کا کال آئی مجھے، وہ ساری مکان لیا میں نے، پیڑ ہے میرا، ایک میرے ساتھ والا ایک مکان ہے وہ سستا مل رہا ہے مجھے، میں لے لوں؟ میں کہا تجھے ضرورت ہے اس کی؟ کہتا نہیں، کہ یہ میں وہ ذرا تو پیسے مانگوں گا اس سے، تو میں کہا حرام ہے تیرے لیے، تیری ضرورت پوری ہوگی نا مکان کی، اب نہیں لے سکتا تم، چونکہ اس کی تو مارگیج دے گا، اس کا تو سود دے گا، ہاں کیش ہے تو لے لو، اس کو کرایہ پہ چڑھا دو۔ اگر تیرے پاس کیش نہیں ہے تو سود پہ مکان نہیں لے سکتا۔ ایک مکان کی تجھے اجازت تھی جو تم نے لے لیا، اب ختم، اب تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو دوسرا مکان مارگیج پہ نہیں لے سکتا، یہ سود ہے، اور سود حرام ہے، اور یہ ماں سے زنا کرنے سے زیادہ بدتر ہے۔ جہاں تمہاری مجبوری ہے وہاں تو چلو مان لیا بھئی ایک مکان ہے، بچے ہیں 5 سال، نہیں گزارا ہوتا، بلڈنگ والے نہیں آپ کو دیتے تو مان لی بات، سمجھ آ گئی تو نے لے لیا مکان، وہ مجبوری ہے تیری، سمجھ آ گئی بات، اللہ کو بھی پتا ہے۔ لیکن اب تیرا کام تو ہو گیا، اب دوسرا مکان سستا سمجھ کے پھر تو سود پہ لے رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط چیزیں ان کو نوٹ کرو کہ جو ضرورت میں ہے آپ کے، مان لی بات، سمجھ آ گئی بات کی کہ ضرورت ہے ہماری، نہیں گزارا، اللہ کو بھی پتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر تجھے ایمرجنسی ہو جائے، حالت اضطراری ہو جائے، تیرے پاس کوئی راستہ نہ رہے، تو تو یہ خنزیر بھی کھا لے، یہ حرام بھی کھا لے، یہ بھی کھا لے، جان بچا لے، جان بچانا فرض ہے، تیرے پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو میرے رب نے کہا ہے۔ لیکن کب؟ حالت اضطراری میں،
جہاں تم انتہائی اور اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں، آپ بھی سن لیں، ہر بات مولوی سے مت پوچھا کرو، اپنے دل سے پوچھا کرو کہ تم کتنے مجبور ہو، چونکہ جو میری مجبوری ہے نا وہ میں جانتا ہوں، آپ کی مجبوری آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے، بیچ میں مجھے کیوں لاتے ہو؟ میں تو نہیں جانتا کہ آپ کو کس، اچھا ہم جاتے ہیں اسپتال میں، جب جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہیں 1 سے 10 تک آپ کو پین کس درجے میں ہے، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، وہ پوچھ رہا ہے ہم سے، اس کو نہیں پتا بیچارے کو۔ آپ بتاؤ گے جی 9 ہے تو 9 کا نسخہ لکھے گا، آپ بتاؤ گے 8 ہے وہ 8 کا نسخہ لکھے گا۔ تو معنی کیا ہے کہ آپ کی مجبوری یا آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے، مولوی کو کوئی پتہ نہیں، اس کو گناہگار مت کیا کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں دونوں راستے تیرے اندر بلٹ ان کر دیے ہیں۔ تجھے پتہ ہے اگر کوئی چیز غلط نہ ہو تو پھر آدمی چوری نہیں کرتا، کہ سگریٹ عام لوگ پیتے ہیں لیکن پھر بھی کئی بندے چھپ کے پیتے ہیں، تو اسے پوچھو بھائی تو چھپ کے کیوں پیتا ہے؟ کہتا ہے جی مجھے شرم آتی ہے۔ اس کا معنی یہ کہ یہ غلط کام ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ غلط کام ہے۔ تو اگر غلط کام ہے تو بیٹا چھوڑ دے، تو کیوں سگریٹ پیتا ہے تو؟ اس کا تو فائدہ تو کچھ نہیں ہے، ماں صاحب پیسے کو آگ لگانے کی صلاح کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جی مجھے پیٹ میں گیس ہوتی ہے، تم چھوڑ کے دیکھو 2-4 دن رہے گی، ٹھیک ہو جائے گی۔ عادتیں غلط عادتیں کی چھڑا لو آتے، یہی تو اللہ کہتا ہے کہ تجھے پتا ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، بے شک وگرنہ تو کبھی مسئلے نہ پوچھتا، تجھے پتا ہے، تجھے شک ہے اس بات میں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے سامنے دونوں راستے رکھ دیے، اور کیوں رکھے؟ تاکہ تجھے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو، فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تم نے کبھی غور کیا ہے کیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم علیہ السلام کو، بنی آدم کو عزت عطا کی ہے، بنی آدم کو۔ اس میں سارے آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، یہودی بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی آتے ہیں، جو بھی آدم کی اولاد ہے وہ سارے اس میں آتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے اسے عزت عطا کی ہے، تو کیا مجھے اختیار ہے کہ میں بے عزت کر دوں کسی کو؟ دیکھیں اس میں مطلب ہے کہ جس طرح ہمارے، اللہ مجھے، میرے چونکہ تعلق پاکستان سے ہے، میں اس کی مثال لیتا ہوں۔ ہمارے پاکستان میں فیصل آباد میں ایک واقعہ ہوا مثلا، اب دیکھیں کہ وہ جو ویڈیو دیکھی ہے اللہ بتا کے اندر ستیاں جھوٹی ہیں، مجھے نہیں بتا، میں نے دیکھی ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ خواتین خود کپڑے اتار رہی ہیں، میں نے کیا دیکھا ہے؟ خواتین خود کپڑے اتار رہی ہیں۔ کیا یہ جائز ہے؟ کیا اس کو نہیں پتا کہ اللہ کریم نے عزت عطا کی ہے آدم کو اور آدم کے اولاد کو؟ جب آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا اور وہ بہکانے کے بعد کپڑے اتروا دیے اس نے، اصل میں معاملہ کیا تھا کہ شیطان چاہتا تھا میں آدم کو ننگا کر دوں، تو جب وہ جہاں سے منع ہوئے تھے وہ دانا، وہ سیب، وہ گندم کا وٹ ایور جو بھی تھا کھایا، تو ان کے کپڑے اتر گئے جنت کے، اور وہ ننگے ہو گئے، تو وہ بھاگے۔ تو وہاں وہ جو زیتون کے پتے تھے ان سے انہوں نے اپنا وجود ڈھانپنا شروع کر دیا۔ یہ 8ویں سپارے سورہ آراف میں پورا رکوع ہے، آپ پڑھ لیں سورہ آراف 8واں سپارہ پورا رکوع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے آدم یہ وجود کیوں ڈھانپ رہا ہے؟ کہا یا اللہ مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے حیا آ رہی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آدم کی جو اولاد ہے اس کو میں نے حیا بخشی، چونکہ تمہارا جد امجد آدم با حیا تھا۔ اب بے حیائی مرد کرے یا عورت، چونکہ اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے جو اچھے کام کرے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو۔ یہ عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم عورت ہونے کا فائدہ اٹھا کے مردوں کو بدنام کریں، یا مرد یہ سمجھیں ہم انہیں طاقت مظاہرہ کر کے ان عورتوں سے زیادتی کریں، دونوں کے لیے۔
اللہ کریم نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ مرد ہو یا عورت دونوں اگر نیک کام کریں گے تو میں ان کو پاکیزہ زندگی عطا کروں گا. اگر آپ کی نیتی میں خرابی ہو تو پھر آپ کسی کو کیا بدنام کریں گے؟ تو فرمایا اللہ کریم نے کہ میں نے اولاد آدم کو عزت عطا کی ہے. اگر ہم خود اپنی عزت اتارنے پر آ جائیں تو بتاؤ اس میں اللہ ہمارے لیے اور کیا کہہ سکتا ہے؟ سرکار دو عالم اس سے زیادہ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ فرمایا پھر اے میرے بندے غور کر ذرا کیا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور ہم نے خشکیوں میں تریوں میں تمہیں سواریاں عطا کر دی ہیں. اب ہوائی جہاز پہ سوار ہوتے ہیں 14 گھنٹے اوپر اللہ ہوتا ہے نیچے زمین ہوتی ہے درمیان میں ہم ہوتے ہیں. سوا اللہ کے کوئی پکڑنے والا نہیں. اللہ جانتا ہے صرف اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے. 14 گھنٹے بیٹھنا 14 گھنٹے یہ آسان کام نہیں ہے لیکن اللہ پاک ہمیں اپنے فضل سے اپنی منزل پہ پہنچا دیتا ہے. یہ کہا اس نے. پھر شپ پہ چڑھتے ہیں کروز. کئی ہمارے مسلمان بھائی بڑے من چلے ہوتے ہیں 4 پیسے آ جاتے ہیں تو وہ کروزوں پہ سفر کرتے ہیں. بڑے اس میں اونٹ اٹھان کی پارٹی ہوتی ہے دفعہ تو کروز ہی خراب ہو گیا ان کا. وہ اللہ کرنے والا ہے. فرمایا کہ سمندروں میں اور ہواؤں میں ہم نے تمہیں سواریاں عطا کر دی. کس کو؟ مسلمانوں کو نہیں، اولاد آدم کو. یہ ساری عزتیں اولاد آدم کی ہیں. ہماری ڈگری تو بہت بعد میں آتی ہے اگر ہم صحیح انسان بن گئے. اللہ فرماتا ہے وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور میں نے پاکیزہ روزیاں ان کو عطا کی ہیں. پاکیزہ چیزوں کی. کتنی چیزیں ہم کھاتے ہیں ایسی ایسی چیزیں لاجواب. ہاں جی دنیا میں جب سے یہ گلوبل ولیج بنا ہے پہلے تو ہوتا نا کہ پھل ایک ہی جگہ پہ ہوتے تھے اور وہی کھاتے تھے اور وہ موسمی پھل ہوتے تھے. اب اللہ کی شان یہ ہے کہ ہوائی جہازوں نے سفر آسان کر دیا. آم بھی آ رہے ہیں تو یہ بھی جا رہا ہے تو وہ بھی آ رہا ہے. گرمیوں کی سبزیاں بھی آ رہی ہیں سردیوں کی بھی آ رہی. ہر چیز ہر وقت آپ کو میسر ہے. اور یہ کس نے کہا؟ میرے رب نے. فرماتے ہیں وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اے اولاد آدم میں نے تمہیں روزیاں عطا کی پاکیزہ چیزوں میں. وَفَضَّلْنَاهُمْ اور میں نے فضیلت عطا کی تمہیں. فضیلت پھر عزت سے اوپر فضیلت ہے. کس کو؟ اولاد آدم کو. الا کثیرن آپ دنیا کے اندر گھوم پھر لیں جتنی میری مخلوقات ہے سب مخلوقات میں سے اکثر پر میں نے تمہیں فضیلت عطا کی ہے. اللہ فرما رہا ہے اور کیوں عطا کی ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ اے میرے بندے میں نے تجھے ٹھیک ٹھاک پیدا کیا ہے. الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ میں نے تجھے بنایا سنوارا تیرے لوگ پردس کی اور جب میں نے تجھے بنا دیا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ تو میں نے اپنے آپ کو مبارکباد دے ڈالی کہ رب تجھے مبارک ہو کیا خوبصورت چیز بنائی ہے تم نے. انسان مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں انسان. تو اگر ہم انسان رہیں گے تو پھر مسلمان ہوں گے. ہماری کیا ہے کہ ہم انسان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں بڑی خوبصورت بات ہے. سرکار دو عالم فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ دنیا میں انسان موجے کر رہا ہے بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے مزے کرتا ہے سواری کرتا ہے ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے. یا اللہ تو ہمیں یہاں جنت میں یہ چیزیں عطا کر دے. ہمیں پتہ سرکار دو عالم کا فرمان کیا ہے؟ بڑی خوبصورت یاد رکھنا. فرمایا کہ انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے. انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے اور تمہیں میں نے کن سے پیدا کیا ہے.
ہو جا، ہو گیا۔ کیا کہا اللہ نے؟ تمہیں میں نے کن سے پیدا کیا، اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب میں کسی شے کا ارادہ کرتا ہوں بنانے کا، جیسا فرشتے تھے، تو فرمایا کن، ہو جا، بن گیا۔ فرمایا کہاں کن سے پیداوار اور کہاں میرے ہاتھ سے بنایا ہوا بندہ، کیا میں تم ان کے برابر کر دوں؟ تم تصور نہیں کر سکتے کہ جتنی بندے کی شان ہے۔ اور اگر بندہ اتنی شان کے باوجود حیوان بن جائے، جیسا یہ ہمارے پاکستان میں، اللہ مجھے معاف کرے، اور بھی دنیا میں بہت جگہ ہے، تو وہاں بھی سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا، سارے انسان حیوان بن گئے الا ماشاء اللہ۔ تو حیوانیت تو پھر وہ نہیں دیکھتی، آپ نے پیسے نہیں باندھی ہوں گی، میں نے باندھی ہیں، ذمہ دارہ بھی کیا ہے۔ تو وہ جس میں ہم چارہ ڈالتے نا، اس میں دو جانور اکٹھے باندھ دینا کھانے کے لیے، تو سینگ مارتے ہیں، چلو پاسے ہٹ، یہ میری جگہ ہے۔ تو وہ ایک دوسرے کو کھانے نہیں دیتے، تو وہ زبردستی اس میں کھاتے ہیں۔ تو بندے بھی وہی کام کرنا شروع کرتے ہیں حیوانوں والا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن میں اتارا ہے کہ میں نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی ہے، انسان کو اعلیٰ تخلیق بنایا ہے، ایک بہت پرانی بات ہے، شاید آپ کو یاد ہو، شاید نہ بھی یاد ہو، احتیاطاً دوبارہ یاد دلانے کے لیے بیان کر دیتا ہوں۔ باب رومی سے کسی نے پوچھا کہ بابا جی انسان کیا ہوتا ہے؟ بابا جی انسان کیا ہوتا ہے؟ ان کا انسان بہت بڑی شے ہے، یہ نائب خدا ہے، انسان نائب خدا ہے۔ جب اللہ نے تخلیق کیا تھا نا، تو فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کہا کو مثال عطا فرما دیں۔ فرماتے ہیں کہ جنگل کا بادشاہ مسلم شریف 7 جلدوں میں میرے پاس گھر میں رکھی ہے، کبھی کبھی اٹھ کے کون کو کہانی پڑھ لیتا ہوں بزرگوں کی، بڑے کام کی چیز ہے۔ جنگل میں بادشاہ بوڑھا ہو گیا، شیر، تو اس کا بچہ تھا نوجوان، مثال دی تمثیل، کہتے ہیں کہ بوڑھے شیر نے کہا کہ بیٹا میں جا رہا ہوں دنیا چھوڑ کر، تو جنگل کا بادشاہ ہے، تو دنیا کی ہر چیز کو شکست دے سکتا ہے، مگر حضرت انسان سے بچ کے رہنا، مگر حضرت انسان سے بچ کے رہنا۔ وہ نوجوان شیر تھا، بافوت ہو گیا، اب وہ باہر نکلا، اس کے دماغ میں ایک ہی بات گھوم رہی تھی، انسان سے بچ کے رہنا، انسان سے بچ کے رہنا، انسان سے بچ کے رہنا۔ کرتا وہ جا رہا تھا، سامنے گدھا آ رہا تھا، اسے اپنا قد دیکھا تو کہ بچہ تھا، گدھے کا قد دیکھا تھوڑا اونچا تھا، اسے اس کو روک لیا، رکو کیا تم انسان ہو؟ اس نے کہا توبہ کرو، وہ میرے ساتھ جو انسان سلوک کرتا ہے نا، خدا کسی جگہ ہے، میں گدھا ہوں، انسان نہیں ہوں۔ اچھا چل جا پھر، چلا گیا، شیر سر جھکا، پھر آگے چل پڑا، آگے گھوڑا نظر آیا اسے، کہ وہ رکو تم انسان ہو؟ کہا نہیں، میرے تو منہ میں وہ لوہے کی لگام ڈالتا ہے انسان۔ اچھا تیرے سے بھی بڑا ہے؟ کہا مجھ سے بھی بڑا ہے، چل بھاگ آگے۔ آگے چلا تو ہاتھی نظر آ گیا، اس کو اونٹ نظر آیا، اونٹ، بابا جی نے کہا اونٹ نظر آیا، اس نے کہا تم انسان ہو؟ اس کا نہیں، کہتا میں تو انسان پوچھتے ہو، میرے ناک میں رسی ہوتی ہے، میرے پیچھے 100 اونٹ ہوتے ہیں، اور ایک بچہ انسان کا آگے لگ جاتا ہے، 100 کو آنکھ لیتا ہے۔ اس نے اچھا، اب اس کے اندر خوف بھی پیدا ہونا شروع ہو گیا، یار انسان ہوتا کیا ہے؟ آگے چل پڑا، آگے چلتا گیا تو ہاتھی نظر آیا، کہنے لگا یہ تو انسان ہوگا، اس کا تو پاؤں اتنا بڑا ہے، یہ میرے اوپر رکھے تو میں پس جاؤں گا۔ اس نے کہا تم انسان ہو؟ اس نے کہا نہیں، کہتا لوگوں کو دوسروں کو پتہ نہیں کس سے مارتا ہوگا، میرے لیے تو صرف لوہے کام کا رکھا ہوا ہے، لوہے سے مارتا ہے مجھے۔ اب اس کے پسینے چھوٹ گئے، اتنی دیر میں جنگل ختم ہو گیا، تو جنگل کے کنارے پر جھونپڑی تھی، اس کی لکڑا رہے گی، تو ایک بچہ لکڑا رہے گا کلہاڑا لے کے وہ شتیر کو چیر رہا تھا، تو وہ جب وہ کلہاڑا مارتا تھوڑا جو شتیر تھا چیر جاتا،
تو وہ ایک کلی اس میں ڈال دیتا، اس کے آگے پھر شروع کر دیتا تو تھوڑا سا خراب بن گیا تھا اور وہ آہستہ آہستہ آگے جا رہا تھا، پھر رکا۔ یہ مثال ہے باب رومی کی۔ اس نے کہا اوے تو جانتا ہے انسان کیا ہے؟ اس نے کہا جی پتہ نہیں ہے، اور چھوڑو میں بتاتا ہوں انسان کیا ہے، میں ایک مصیبت میں ہوں، مجھے مصیبت سے تو نکال دو۔ کہنے لگا کیا؟ کہنے لگا یہ کلی نکال دو بیچ میں سے۔ اب شیطان وہ جو شیر تھا وہ ادھر سے گھسا، جدھر سے وہ چتا چرا ہوا تھا، اس نے ایسا پاؤں مارا، کلی باہر اور شیر کا پیر اندر، شتیر ٹوٹ گیا ساتھ میں۔ اب وہ جناب ادھر سے ادھر ہو رہا، ادھر سے ادھر ہو رہا ہے، اب وہ باہر نکل نہیں پا رہا۔ تو لڑکا وہاں کھڑا ہوا ہنس رہا تھا، اس نے کہا دیکھا ہے انسان کیا ہوتا ہے؟ میں پورا نہیں ہوں بھی، بچہ ہوں، لیکن مجھے نکل کے دکھایا یہاں سے۔ تو اس نے سوچا کہ میرے باپ نے مجھے صحیح کہا تھا کہ حضرت انسان سے بچ کے رہنا۔ بابا رومی کہتا ہے بھائی تیری شان یہ ہے، لیکن تو جب حیوان بنتا ہے تو کبھی سیالکوٹ کا واقعہ ہو جاتا ہے اور کبھی لال پور کا فیصل آباد کا واقعہ بن جاتا ہے۔ تیرے حیوان ان کی نشانیاں یہ، اس میں شرط ہے، شرط نہیں ہے کہ مرد ہو یا عورت، یہ دونوں طرف کے شیطان ہیں، عورت بھی شیطان ہو سکتی ہے، مرد بھی شیطان ہو سکتا ہے، اور بلکہ حیوان ہے، حیوان سے بھی بدتر ہوتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ فرماتے ہیں، اب میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، ٹائم ہو رہا ہے، وہ حدیث پاک سن لیں تو بھی خوش ہو جائے گی آپ کی۔ یہ حضرت انس بن مالک اور حضرت عبداللہ بن عمر کی بات ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ان انس و عبداللہ قال، دونوں کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ، الخلق عیال اللہ، یہ جو مخلوق ہے نا ساری، ریگارڈلیس کہ وہ ہندو ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، یہودی ہیں، کوئی بھی ہے، یہ ساری مخلوق اللہ کی فیملی ہے، عیال اللہ، اللہ کی فیملی ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ، فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کو سب سے پیارا وہ بندہ ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کو پیارا، سب سے پیارا وہ بندہ ہے، من احسن الى عیالہ، جو اس کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ کیا زبردست حدیث پاک ہے، شارٹ کٹ ہے۔ ایک نوجوان نے نبی پاک سے پوچھا، یا رسول اللہ فدا کا بھی امی، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مجھے شارٹ کٹ کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں؟ شارٹ کٹ۔ سرکار نے نوجوان کی، اچھا سرکار تو حکیم تھے نا، یہ نہیں یہ دوائیوں والے حکیم تھے، حکیم کہتے ہیں حکمت والے انسان کو، بہت حکیم انسان تھے۔ تو سرکار نے دیکھا نوجوان کو، فرمایا ہاں ہے، شارٹ کٹ ہے تیرے لیے۔ کہا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کی مخلوق کی خدمت شروع کر دے تو اللہ کے عنقریب ہو جائے گا۔ میں خود اس کا تجربہ کیا، میں اس حدیث کا۔ میں حج پہ گیا، بیگم بھی تھی، حفصہ بھی تھے، دو نوجوان بچے، یا ان سے پہلے کی بات ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، میرے دوست ہے ڈاکٹر وہاج نارتھ کیرولینا سے، مجھے انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب دو بچے میرے لے جائیں حج پہ، پلیز ان کی رہنمائی کر دینا۔ اور وہ امریکن بچے تھے، جب ہم جدہ ایئرپورٹ پہ اترے نا تو ان کی حالت خراب ہوگی، گرمی بڑی سخت، ان کی حالت خراب ہوگی۔ میں نے بچوں کو بلایا، بٹھایا، میں نے کہا دیکھو بیٹا تم امریکن ہو؟ کہا ہاں۔ میں کہا یار امریکن تو پہلے ایڈونچر کرکٹ کرتے ہیں، پھر ایڈونچر کرتے ہیں۔ میں کہا ہاں۔ تو میں نے کہا میں آپ کو ایڈونچر بتاؤ۔ میں نے کہا تم نے یہ جتنے بڈھے بڈھے ہمارے قافلے میں حجی ہیں، بیویاں بندے، سب کی خدمت کرنی ہے، ان کو پہلے کھلانا ہے پھر کھانا ہے، ان کو پہلے سلانا ہے پھر سونا ہے۔ اگر تم یہ کر لو گے بیٹا تمہارا حج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دگنا ہو جائے گا۔ اچھا ان کے دماغ میں یہ بات آ گئی۔ آپ یقین کریں پورے حج میں ان دونوں بچوں نے اتنی خدمت کی حجیوں کی کہ میں خود حیران تھا۔ اور جب وہ حج ختم ہو گیا تو میں نے کہا سناؤ گرمی لگی؟ کہا پتہ ہی نہیں چلا، تکلیف ہوئی؟ پتہ ہی نہیں چلا۔
کو الجھن ہوئی، کہا پتہ ہی نہیں چلا، کیوں کہ رخ بدل گیا تھا، ہمارا رخ خدمت کی طرف ہو گیا تھا۔ تو میرے بھائی جب آپ اپنا رخ بدل لیں تو دنیا بدل جاتی ہے۔ تو جب انسان مکمل ہو جائے، اللہ کی مخلوق سے پیارا کرنے والا، اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے والا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والا، اللہ کے قریب ہونے والا، پھر اللہ پاک اس کو کلمے کی دولت نصیب کر دیتے ہیں، کلمے کی دولت۔ اور جب کلمے کی دولت مل جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ لیکن مسلمان ہونے سے کام نہیں۔ سرکار دو عالم کے زمانے میں بدو آتے نا باہر سے، گاؤں سے ہاتھ کھڑے کرتے، یا رسول اللہ ہم مومن ہو گئے، یا رسول اللہ ہم مومن ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله۔ یا سو یہ لوگ بدو آتے ہیں نا ہاتھ اٹھا کے، ہم مومن ہو گئے، ہم مومن ہو گئے۔ ان سے کہو تم مومن نہیں ہوئے، تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہو۔ اب یہ جو کلمہ تم نے پڑھا ہے اس کو اندر ڈالو، دل کے اندر سینے میں ڈالو۔ اب جو تمہارے دل سے، تمہارے سینے سے باہر نکلے گا وہ ایمان ہوگا۔ اذان ہوئی، میچ دیکھ رہا تھا بندہ، اذان ہو گئی، اب وہ آخری اوور تھا، اب وہ آخری اوور نہیں چھوڑنا چاہتا، نماز بھی جا رہی تھی۔ اچھا یار پڑھتا ہوں، شیطان کہتا کوئی بات نہیں مغرب کی ساتھ ہی پڑھ لینا۔ اب وہ اوور دیکھتے دیکھتے نماز قضا ہو گئی۔ یہ مسلمان ہے، مومن نہیں ہے۔ مومن ہوتا اٹھ کے نماز پہلے پڑھتا، وہ کھائے خصموں کو میچ تو ہوتے نہیں دنیا بھر کے، لیکن اگر نماز کا وقت نکل گیا تو دوبارہ نہیں آئے گا۔ اگر پڑھو گے تو قضا ہوگی۔ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، بیوی نے کہا کہ ان کو بڈھوں کے یتیم خانے میں ڈالا ہو، اولڈ ایج ہاؤس میں۔ یہ تنگ کرتے ہیں، بات بات پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اب بندہ بچے ہیں، بیوی ہے، اسے ماں باپ کو دیکھتا ہے۔ اگر تو ماں باپ کو بڈھوں کے یتیم خانے میں چھوڑ آیا تو مسلمان ہے۔ اور اس نے کہا کہ دیکھ ان کی وجہ سے میں ہوں اور میری وجہ سے تو ہے، یہ یہیں رہیں گے، تم نے جانا تو چلے جاؤ، یہ کہیں نہیں جائیں گے۔ یہ مومن ہے۔ سمجھو مومن کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اپنے سر کو جھکا دے۔ تو پہلی فارم ہماری وہ انسان کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری فارم کیا ہے؟ مسلمان ہونا، اور تیسری کیا ہے؟ مومن ہونا۔ اللہ پاک ہمیں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت عطا فرمائے۔